السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے ماننے والے چاہے کالے ہوں یا گورے، عربی ہوں یا عجمی، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں یا کسی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ بھائی چارگی کی بنیاد ہی ایمانی رشتہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، میرے دینی بھائیوں۔ اور اگر دو مسلمان بھائیوں یا دو مسلمان جماعتوں میں کسی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان دونوں میں صلح کرا دی جائے، صلح کرانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامیہ اور اس کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا يحقره، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا التقوی ها هنا، تقوی کی جگہ یہ ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ کسی کو اگر کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اخوت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے اور بھائی چارگی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم وسیلہ، ایک اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں جب بھی ملے ملنا جلنا، آپس میں ملنا جلنا ہے، اور جب بھی آپس میں ملے سلام کرے، آپس میں ایک دوسرے کو دعا دے، جس سے دل صاف ہوتے ہیں، دشمنی ختم ہوتی ہے، بغض و حسد ایک دوسرے سے ختم ہوتی ہے۔ جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو چاہیے کہ سلام کریں، ان کا حال سماچار پوچھیں، ایک دوسرے کو دعائیں خیر دیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذلك لكم افشوا السلام بینکم، رواہ الامام احمد والترمذی۔ اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک
تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو، اسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں کثرت سے سلام پھیلایا کرو۔ معزز سامعین کرام، اسلام محبت اور بھائی چارگی کا دین ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کا دین ہے، اسلام میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا دین ہے۔ اسلامی رشتہ اخوت کی اہمیت اور قدر و منزلت کے پیش نظر اسلامی تعلیمات اور ہدایت کی روشنی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اور وہ حقوق بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی ہوتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ غیر معمولی، شریعت کی نظر میں وہ نہایت ہی اہم ہوتے ہیں، نہایت ہی اس کا جو مرتبہ ہے بہت اونچا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاک فاجب واذا استنصحک فنصح واذا عطس فحمد اللہ فصمت واذا مرض فعوده واذا مات فاتبع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جب تم اس سے ملو تو اسے سلام دو، اذا لقیته فسلم علیہ، جب بھی ملاقات ہو مسلمان بھائی جب بھی کسی دوسرے مسلمان سے ملے فسلم علیہ تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، وَإِذَا دَعَكَ فَاجِبْ، جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب بھی دعوت کی جائے تو دعوت کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، اور جب تجھ سے مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دے، فَانصَحُ، اس کو اچھا مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد کیا کہے؟ فَحَمِدَ اللَّهَ، یعنی الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے۔ جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ، اس کا جواب دے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر وہ انتقال ہو جائے مسلمان بھائی تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو۔ میرے بھائیوں، اخوت اسلامیہ اور محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ جب ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ایک کتاب، ایک رسول، ایک دین جو کہ دین اسلام ہے، پھر ہمارے ہاں اتحاد و اتفاق کیوں نہیں ہے؟ ہم آپس میں انتشار کیوں ہے؟ ہمارے اندر بغض و حسد ایک دوسرے سے کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے کینہ و کپٹ کیوں رکھتے ہیں؟ امت میں اخوت اسلامی پیدا کرنے کے لیے محبت، اخلاص اور خیر خواہی جیسی صفات لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے آپس کے تعلقات اور محبت و اخوت کو ایک جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ دیتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ یا جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف
صرف اسی حصے میں جہاں پہ وہ زخم لگا ہو یا جہاں پہ وہ تکلیف ہو رہی ہو وہیں تک منحصر نہیں رہتی، بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، دماغ تک اس کا اثر ہوتا ہے، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم جاگ جاتا ہے اور بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، مسلمان دنیا کے کسی خطۂ زمین میں آباد ہو، وہ امت اسلامیہ کا ایک جز ہے، اگر وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں تو پوری امت پرسکون ہوگی، پوری امت چین و سکون کی زندگی گزارے گی، اور اگر وہ کسی مصیبت میں یا ظلم کا شکار ہیں تو ان کی تکلیف سے پوری امت کو بے چینی اور تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کا اتحاد اور اخوت کا یہ رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت عزیز ہے، اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اس پر بہت زور دیا ہے، بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اور اختلاف اور تفریق سے روکا ہے۔ اسلام نے اخوت کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کا حکم دیا ہے، اور ایسے ان تمام اسباب سے روکا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام مل کر کے پکڑ لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، اختلاف مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، پھوٹ نہ ڈالو، کسی وجہ سے کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، امت کے اتحاد اور اخوت کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو، جو اللہ رب العالمین نے آخری کتاب نازل فرمایا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری جو کتاب نازل ہوئی، امت کے اتحاد اور اخوت کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمایا، اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے ہیں، اور وہ تعلیمات جنہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت کے سامنے پیش فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن پر عمل کر کے بتلایا، اس پر ایمان لائیں اور اس کی ہدایت پر چلیں، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سلف و صالحین کے راستے پر چلیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے میرے بھائیوں۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باراللہ ہم سبوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔